اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کے چاند کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ بابرکت ہے اور جس کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ تو اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ محرم کے لغوی معنی عظمت والا، لائق احترام، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات کے حسن کا راز یہ ہے کہ تمام اشیاء رنگ بو کے اعتبار سے، نفع اور نقصان کے لحاظ سے، صورت اور شکل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جنس کے اتحاد کے باوجود اسی اختلاف میں ان کا جمال اور ان کی نافیت اور جامعیت پہنانے۔ آفتاب میں جو تیزی اور حدت ہے وہ مہتاب میں نہیں پائی جاتی۔ ستاروں میں جو جمال نظر آتا ہے وہ دوسرے سیاروں میں نہیں نظر آتا، اور جو مقام اور مرتبے کے لحاظ سے تمام خطوں میں یکسانیت نہیں، جو مقام اور مرتبہ مسجد کے حصے کو حاصل ہے، عام جگہ اس سے محروم ہے۔ رب کائنات نے اسی طرح زمانوں اور لمحات میں بھی انفرادی شان رکھی، ایک کو دوسرے پر فوقیت عطا کی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی آپ نے 3 بار اس سورت مبارک کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس سورت مبارک کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، وظیفہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی چاند پر نظر پڑے، اگر نہ نظر پڑ سکے موسم کی وجہ سے، موسم خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو چاند دکھائی نہ دے رہا ہو، تو کسی بھی اعلان سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو، چاند کی اطلاع مل چکی ہو کہ محرم کا چاند نظر آ گیا، تو آپ نے اچھی طرح سے وضو کر لیں، قرآن مجید کھولیں اور سورت یاسین کو پڑھیں، دل میں اللہ کا خوف رکھیں اور 3 مرتبہ سورت یاسین کو پڑھیں۔ آپ ٹھہر کر آرام کے ساتھ سورت مبارک کو پڑھیں، پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں۔ آپ کی جو بھی دعا ہے آپ اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ ماہ محرم جو کہ سال کے آغاز کا دن ہے، پہلے دن ہی آپ نے رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے سالوں کی زندگی کی تمام گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے اور آئندہ زندگی میں گناہ سے توبہ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ نماز کی عادی بن جائیں، نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں، چاہے سفر حالت میں ہو، جہاں پر بھی ہو، نماز نہ چھوڑیں، ہر صورت نماز پڑھیں۔ تو ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، کیونکہ سال کا جب ہم آغاز کریں گے، تو جب ہم نیک اعمال سے اپنے سال کا آغاز کریں گے تو رب کریم ہمارے پورے سال کو ہمارے لیے بہترین بنا دے گا۔ ہم اپنے پورے سال میں
نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر ہم برائی کے ساتھ، کسی برے کام کے ساتھ سال کا آغاز کریں گے، کسی گناہ کے ساتھ اپنے سال کا آغاز کریں گے، تو ہمارا سال اس طرح خوشیوں بھرا نہ ہوگا جس طرح اگر ہم نیک اعمال کریں گے اور نیک دعائیں کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، رب کریم کی راہ پر لوگوں پر اپنا مال خرچ کریں گے، تو رب کریم ہمارے ان نیک اعمال، چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جائے گا، اور ہمارا آنے والا نیا سال خوشیوں بھرا ہوگا، ہر غم سے پاک ہوگا، ہر دکھ سے دور ہوگا، ہر قسم کی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ مبارک مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے چند نفلی روزے رکھ لیں، جتنی آپ کو اللہ نے صحت اور استطاعت دی ہے، آپ اپنی صحت کے مطابق نفلی روزے رکھ لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی کہ تہجد کی نماز ہے۔ باحوالہ مسلم۔ خاص طور پر یوم عاشورہ، یعنی کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یوم عاشورہ کے روزے کا جس قدر اہتمام فرماتے، اتنا کسی اور کا نہیں فرماتے۔ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے متعلق حضرت ابو قتادہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کا سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ باحوالہ مسلم۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، محرم الحرام کی پہلی رات کے نوافل اور اعمال آپ نے کس طرح کرنے ہیں، کس طریقہ کار سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ محرم الحرام کا چاند دیکھ لیں، اس کے بعد آپ نے محرم الحرام کی پہلی رات چاند کو دیکھتے ہی 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں، اور آپ نے نوافل اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ یاسین کو پڑھنا ہے۔ نہایت آرام اور سکون اور تلفظ کے ساتھ آپ نے سورۃ یاسین مبارک کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کی ہر تنگ دستی کو ختم فرما دے گا۔ اس کے علاوہ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ کریم جنت میں 2000 محل عطا فرمائے گا۔ ہر محل میں 1000 دروازے یاقوت کے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک تخت زبر جد سبز کا ہوگا، اور اس تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی۔ اس کے علاوہ 6000 بلائیں اس نمازی سے دور ہو جائیں گی، اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ جب یہ عمل کر لیں، سلام پھیرنے کے بعد سورۃ یاسین مبارک کو بھی پڑھ لیں، پھر رب کریم سے رو رو کر، گر گڑا کر دعا مانگے، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کریم سے اپنی تمام تنگ دستیوں کے لیے دعا مانگے کہ مولا ہماری تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرما دے، ہمیں راہ راست پر چلنے والا بنا دے، نیک اور صالحہ بنا دے۔ اس طرح آپ نے رب کریم سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔